اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ حکم قرآن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایمان لانے والا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی توضیح انشاءاللہ ابھی ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی فرمائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنی جانب سے اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع اکرام علماء حق اور عالم اسلام و عالم انسانیت کی خدمت میں مباہلہ عید مباہلے کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس مبارک ترین عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہے سچوں کے ساتھ ہونے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن وہ سچے جن کو قرآن سچا کہہ رہا ہے، ہمارے بنائے ہوئے نہیں۔ آئیے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں ایپیسوڈ میں سوالات کس کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مباہلہ کی شب ہے، کل کا دن عید مباہلہ کا دن ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس عید عظیم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ عید مباہلہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں اس آیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خداوند عالم 59، 60 اور 61 آیت تینوں کو میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ خداوند عالم فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ کَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، یعنی بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ تو یہ عیسائی کہتے تھے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں لہٰذا یہ خدا ہیں، ابن خدا ہیں۔ خدا کا بیٹا کوئی کہتا تھا، کوئی خود خدا کہتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسئلہ صاف کر دیا۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن فیکن، پھر خدا نے کہا ہو اور ہو گیا۔ الحق من ربک، حق تمہارے پروردگار کی جانب سے، آپ کے پروردگار کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا خداوند عالم نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو بھی آپ سے دلیلیں لے آئے، بحث کرے، مباحثہ کرے، دلیل آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، فقل، تو آپ کہہ دیے تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اگر کوئی کہتا ہے تو پھر آپ اس سے کہیے کہ لے آؤ، بلاؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، بد دعا کریں ایک دوسرے کے اوپر۔ جو بھی حق پہ نہیں ہوگا اس کے خلاف بد دعا کی جائے گی خدا کی بارگاہ میں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت پنجتن پاک سامنے آئے، اس زمانے کے عیسائی ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کہ ان سے، ابھی جو آپ نے سنا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچے وہی ہیں جن کو خدا سچا کہہ رہا ہے، پنجتن پاک کی ذات، ان کے ساتھ ہونے کا تذکرہ ہے۔ بہرحال عید مباہلہ بزرگ عید ہے، میں اس کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کو۔ افسوس یہ ہے کہ امت اسلامی نے اس عید کو صرف اس لیے بھلا دیا کہ اس میں پنجتن پاک کی فضیلتیں تھیں، کہ خداوند عالم نے انہی کو حکم دیا تھا، اور صرف پنجتن پاک آئے تھے۔ سب نے لکھا ہے کہ مباہلہ میں یہی پنجتن پاک آئے تھے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس عید کی مبارکباد کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں
آپ نوٹ کر لیں، یادداشت فرما لیں۔ ایام اعضاء میں عاشورہ کے بعد اب یہ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے بعد مجلسیں اور ایام اعضاء کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا عاشور کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ مسائل زندگی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ آپ یاد فرما رہے ہیں، البتہ توجہ رکھیں، آپ کے سوالات کے لیے ریکارڈ کرانے کے لیے لائنیں کھلی رہیں گی، سوال آپ کے لیے جائیں گے واٹس ایپ پہ، لائن پہ، جیسے بھی آپ سوال بھیجنا چاہیں سوال آپ بھیجتے رہیے گا، لیکن جوابات انشاءاللہ آپ کو عشرہ محرم یعنی عاشور محرم کے بعد دیا جائے گا۔ آئیے آج کا پروگرام آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا سوال کس جگہ سے ہے۔ لڑکی کی شادی ہونے کے بعد میکے میں نماز قصر ہوتی ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہو گئی تو لڑکی کا جو اپنا گھر ہے، ماں باپ کا میکہ جسے کہا جاتا ہے، اس میکے میں نماز قصر ہوگی؟ اب شوہر کے گھر سے آ رہی ہے یا پوری پڑھے گی؟ یہاں پر دو صورت ہے۔ لڑکی اپنے شوہر کے گھر جا کر اس نے اپنے گھر باپ کے گھر سے اگر اپنا رشتہ اس حوالے سے ختم کر لیا کہ اب میرا گھر یہ نہیں ہے، اس نے نیت بدل دی کہ اب میرا گھر شوہر کا گھر ہے اور یہاں گھر نہیں ہے، تو کیونکہ اس نے اپنے وطن ہونے کا، اپنے گھر ہونے کا جو وطن کا لفظ ہے شریعت میں اس کو ختم کر لیا ہے، تو ماں باپ کے گھر اب وہ جائے گی تو قصر نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر اپنے ماں باپ کے گھر کو اس نے وطن بنا کے رکھا ہے، چھوڑا نہیں ہے، تو کیونکہ وطن تھا، ختم نہیں کیا ہے، وہ وہاں آئے گی تو نماز پوری پڑھے گی۔ یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ کیا بھی نہیں بھائی، میں بے پروں کو کہیں کے لیے بھی جا رہا ہوں، لیکن جب بھی ہو سکا جاتا لیکن کامیاب نہیں بنتا ہے۔ اس لیے اچھا آپ کے پاس کچھ اس کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ بھی ہے کیا بھی رہتے تھوڑا بولو بھائی۔ میرا نام یعقوب ہے، میں بہت سارے بے پروں کو اس کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پرابلم ہو کر بے پر میں رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ ذرا دعا کرو آپ میرے لیے، اور کیا پڑھنا بول کے بھی تھوڑا بولے تو اچھا رہے گا بھائی صاحب۔ شکریہ بھائی صاحب، السلام علیکم۔ ڈسٹربنس زیادہ تھے، آپ حضرات جب سوال ریکارڈ کرائیں تو اپنے سائٹ کے ڈسٹربنس کو بھی دور کر لیں، اور تاکہ صحیح آواز آ جائے۔ بہرحال جس حد تک میں نے سمجھا اس سوال کو یہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، تو اس کے حل کے لیے کیا کریں؟ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ یہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل میں بھی ہونا چاہیے، یعنی دل سے آپ بسم اللہ کہہ کے صرف اللہ سے امید لگائیں، انشاءاللہ وہ کام ضرور مکمل ہوگا، پورا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ صدقہ دیں تاکہ آپ کے کام آسان ہوں اور جو رکاوٹیں آ رہی وہ ختم ہو۔ تیسرے یہ کہ آپ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود شریف بھیجیں، صلوات پڑھیں، چھوٹی سی دو صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی مشکلیں ختم ہوں گی اور آپ کا کام آسان ہوگا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام دانیہ ہے اور میں کلاس 7 میں پڑھتی ہوں۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ میں جب بھی پڑھائی کرنے بیٹھتی ہوں تو میں اپنا کنسنٹریشن پڑھائی میں نہیں لگا پاتی ہوں، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو اس کے لیے پلیز کوئی دعا بتائیے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے۔ 7 سال کی عمر ہے اور اس میں یہ سوال کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، خدا ان بچوں کو ترقی دے۔ آپ بیٹا اس کے لیے ایک کام کیجئے، جو آپ کی جو سائٹ کی رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹائیے۔ آج زیادہ تر لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، یہ موبائل ہر چیز میں انسان کی توجہ ختم کیے ہوئے، لہذا بیٹا اپنے آپ کو موبائل سے دور کیجئے۔ موبائل سے جتنا زیادہ دور کریں گے اتنا زیادہ آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا، یعنی اور دوسری چیزوں سے ہٹنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ خود اگر قرآن پڑھتی ہیں، مفاتیح پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، تو آپ خود سے مفاتیح الجنان میں جو تعقیبات ہے اس میں ایک دعا ہے جس کو دعائے حافظہ کہتے ہیں، اس دعا کو اپنی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ،
سبحان من لا یاخذ علی اہل الارض بالوان العذاب سبحان الرؤوف الرحیم اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر۔ یہ یادداشت حافظہ تیز کرنے کے لیے، میموری تیز کرنے کے لیے اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں آپ زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ آپ کے پڑھائی میں دل لگے گا، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ آئیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں میری بوا اور ان کے ہسبینڈ کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو آپس میں اتفاق ہو جائے، میری گزارش ہے آپ سے۔ خداوند عالم تمام آج ویسے بھی آج کل یہ کورونا کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور لوگ گھروں میں زیادہ ہیں، تو اس طریقے کے صبر و تحمل کی زیادہ ضرورتیں ہیں کہ جب انسان مرد باہر رہتا ہے، خاتون گھر میں رہتی ہیں، تو یہ دن بھر کی دوری کے بعد اختلافات کم ہوتے ہیں، لیکن ابھی ساتھ میں رہنے کی وجہ سے جہاں بہت زیادہ اچھائیاں ہو رہی ہیں وہاں کچھ حد تک یہ برائی بھی ہو رہی ہے کہ آپس میں اختلافات ہو جا رہے ہیں۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ تمام وہ گھر جہاں پر اس قسم کی مشکلات پیش آئی ہیں، خداوند عالم ان مشکلات کو دور فرمائے، اور وہ حضرات جو سن رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے گزشت معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ غصے کو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو، ایسی نیکوکار کو بہت دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا کبھی بیویوں سے کچھ زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے تو شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی تو بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ معافی کے ذریعے انسان معافی کے ذریعے اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ لہذا میری التجا یہی ہے کہ گزشت اور معافی ایک دوسرے کے ساتھ قائم کریں تاکہ یہ مشکلات نہ ہو سکیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں کہاں سے ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، السلام علیکم جاوید بھائی، میں اسد علی بول رہا ہوں بنگلور سے۔ جناب میرا سوال آپ کے درمیان میں یہ ہے کہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو امام رضا کی زیارت کے پڑھتے وقت ہمیں کتنا ڈگری ٹرن ہونا ہے؟ کچھ 90 ڈگری کے قریب ٹرن ہونا ہے یا 45 ڈگری، کتنا ڈگری ٹرن ہونا ہے؟ ذرا مجھے پلیز بتائیے، اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے یہ جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں تو کیونکہ مدینہ منورہ کی طرف اور عراق کی طرف یہ سمت ملتی جلتی ہے، لہٰذا ہم قبلے کی رخی کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے ہم عراق کی زیارتوں کو اور مدینہ کی زیارتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ایران کا جو درجہ ہے نقشے میں، اس کو آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا، یعنی ہندوستان میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے داہنے طرف، ذرا سا ہم داہنے طرف مڑ جاتے ہیں تو ایران کی طرف ہمارا رخ ہو جاتا ہے۔ لہذا مشہد کی طرف رخ کرنا ہے، اس میں کوئی ڈگری اور درجہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا ڈگری اور درجہ اگر نکالنا ہو تو نقشے پہ جا کے گوگل پہ آپ دیکھ لیجئے، درجہ نکال سکتے ہیں، ورنہ اصل معیار یہی ہے کہ جب امام رضا کو سلام کرنا ہے تو امام رضا یعنی عراق کی طرف ہم نے رخ کر لیا، ان کو سلام کر لیا۔ جب ہمیں مکہ اور مدینہ اور ایران اور سے ہٹ کے عراق کی طرف زیارتیں کرنا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً سمت ملتی جلتی ہے۔ جی جناب، میں علی اکبر ولایتی بول رہا ہوں۔ جناب مجھے یہ جاننا ہے کہ جو بھئی اپنے جو عالم دین جو کرپٹ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جی جناب ان کو فالو کرنا یا ان کی بات ماننا یا ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جناب؟ پلیز ذرا جناب میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جان بوجھ کے اگر کوئی عالم جسے کہا جا رہا ہے، معاشرہ اور سماج اسے عالم دین کہہ رہا ہے، اور وہ جان بوجھ کے اگر اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ظالم ہیں، یا ایسے حاکموں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ظالم ہیں، تو خدا کی پناہ۔ بہرحال ظالم کے ساتھ دینے سے ہمیں روکا گیا ہے، کیونکہ ہم سے یہی کہا گیا ہے کونو للمظلوم عونا وللظالم خصما۔ ائمہ معصومین نے کہا کہ ظالم کے ساتھ دشمن رہو، مظلوم کے مددگار رہو۔ لہٰذا اگر ثابت ہو جائے کہ یہ عالم ناحق پارٹیوں کے ساتھ یا ناحق گروپوں کے ساتھ، ظالم گروپوں کے ساتھ
ملا ہوا ہے یا ان کی حمایت کر رہا ہے تو ان سے احتیاط کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ مولانا صاحب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، مگر میرے ابو نے میری سانس سے شادی کر لی ہے، تو اب میری نکاح اور شادی کا کیا ہوگا؟ ذرا پلیز مجھے مہربانی کر کے جواب دیجیے۔ میرے عزیز جوان، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مسئلے مسائل پوچھنے میں حیا اور شرم کی کیا بات ہے؟ اور آپ کے ابو نے اگر شادی کر لیا تو اس میں جرم تو نہیں ہے کوئی؟ یہ تو عین شریعت ہے، کیسی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا مسئلہ۔ آپ کا نکاح بالکل آپ کے اب جگہ پر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کے والد کا نکاح بھی صحیح ہے، انہوں نے آپ کی ساس کے ساتھ نکاح کیا ہے، ان کا نکاح بھی صحیح ہے، آپ کا نکاح بھی صحیح ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور بالکل اچھا ہے۔ آپ مسئلے مسائل پوچھیے، اور معاشرے اور سماج میں لوگوں کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایسی عورتیں جو عالم جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ایسے شوہر جن کی بیویاں عالم جوانی مر جاتی ہیں، تو کیا وہ اب ساری عمر اسی طریقے سے رہیں؟ خود معاشرے میں اس کلچر کو رائج کرنا چاہیے، لوگوں کو بڑھ کے ایسے لوگوں کی شادی کروانا چاہیے، ایسے لوگوں کا رشتہ کروانا چاہیے کہ دوبارہ وہ زندگی گزار سکیں۔ خداوند عالم نے جب اجازت دیا ہے، جائز کام ہے، اچھا اور سنت اور مستحسن کام ہے، تو اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے نہیں کیا شادی؟ کیا پیغمبر اسلام نے نہیں کیا شادی؟ دوسری شادیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ پھر لہٰذا اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ میں دلی سے بول رہی ہوں، نشاط جاوید بھائی السلام علیکم، اور جو بھی مولانا ہوں ان کو بھی میرا سلام۔ میں یہ کہہ رہی تھی، نماز غافلہ میں پڑھتی ہوں، تو وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے میرے پاس کتاب ہے، میں نے اسے پڑھ لیا ہے، مگر پھر بھی ایک بار میں اس کی تفصیل آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں، اور آپ مجھے پلیز اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں۔ خدا حافظ۔ یہ سوال نماز غفیلہ کے بارے میں ہے۔ نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز ہے، اور یہ 2 رکعتیں نماز ہیں۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَجَّيْنَاهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَإِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر قنوت کے لیے جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو قنوت میں یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی کذا کذا کی جگہ پر انسان اپنی دعاؤں کو کرتا ہے، جو بھی دعا ہے قنوت میں، اور پھر اس کے بعد حاجتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآلہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی۔ اس کے بعد انسان اپنی حاجت کو طلب کرے، اور حاجت روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص بھی اس نماز کو ادا کر کے اپنی حاجت کو طلب کرے گا، پروردگار اس کی حاجتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ لہذا 2 رکعت نماز ہے، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان۔ دونوں رکعتوں میں جو آیتیں پڑھنی ہیں وہ میں نے بتا دیا، اور اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ حتیٰ اگر دشمن ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اس نماز کو پڑھ کے دعا کرے گا تو وہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ کسی نے تعجب سے پوچھا کہ ہاں ایسا ہوگا؟ کہا بالکل۔ چوتھے امام نے جواب دیا بالکل۔ تو کیا یزید معاف کر دیا جائے گا؟ کہا ہاں اگر پڑھ لے۔ لیکن امام نے جواب دیا اس کو توفیق نہیں حاصل ہوگی اس نماز کو پڑھنے کی۔ جو انسان ظالم ہو جاتا ہے
وہ نماز غفیلہ پڑھنے کی توفیق نہیں پڑھ پاتا، یعنی پڑھ ہی نہیں سکتا وہ۔ میرے گھر میں میری امی کی بہت لڑائی رہتی ہے، امی سے اور میری 2-4 مہینے میں 2-4 مہینے لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ ماں سے بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون قصوروار ہے، لیکن ہم یہاں پر نصیحت جو کریں گے، پیغام جو دیں گے، وہ بیٹے کو ہی دیں گے۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے لیے اف تک نہ کہو۔ تو کیسے انسان جرأت کرتا ہے کہ اپنی ماں سے لڑائی کرے؟ قطعاً نہیں۔ آپ یا جو بھی آپ کے جیسا ہے، ماں کچھ بھی کہے، ماں کچھ بھی کرے، ہمیں لڑائی نہیں کرنا ہے، ہمیں جواب نہیں دینا ہے، ہمیں ان کے سامنے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ بِرَحْمَةٍ، رحمت و محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے شانوں کو جھکا کے ان کے سامنے رکھنا ہے، ان کے لیے نرم قول کرنا ہے، نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ یہی دعا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کو دونوں کے اوپر رحمت کر جیسا بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحمت کیا۔ لہٰذا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے ماں سے لڑائی کرنا یا ماں سے زور سے بولنا۔ خداوند عالم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم، میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں اور میں پینٹنگ کا کام کرتا ہوں، جو گھر بلڈنگ کو پینٹ کرتے ہیں وہ کام کرتا ہوں۔ تو میں نے ابھی تک بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن وہ کام کے جو پینٹ لگتا ہے، وال کٹ لگتا ہے، جو بھی کچھ بھی کام کرنے کے لیے جو سامان لگتا ہے، وہ سامان جہاں پہ جس دکان سے میں لیتا ہوں وہاں سے کمیشن مجھے ملتی ہے، لیکن میں ابھی تک کمیشن لی نہیں تھی۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ وہ اب کے بعد کمیشن لوں اور کسی ضرورت مند کو کمیشن کے پیسے دے دوں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے کمیشن کے پیسے سے کسی اور کی مدد کرنا؟ اگر وہ کمیشن ہی ہو اور وہ کسی کو مدد کر سکتے ہیں اس پیسے کی، تو پلیز مجھے آپ بتا دیں کہ کیا یہ صحیح ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ تھوڑا چینل کا مطلب کبھی کبھی آتے ہیں، کبھی کبھی نہیں آتے، اس لیے مجھے رپلائی واٹس ایپ سے ہی ملے تو بہت بہتر ہوگا۔ جی السلام علیکم، میری مدد کیجیے، میں کیا کروں؟ دیکھیے، اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے کہیں پر انسان دھوکہ کرے۔ اب یہ جو کمیشن ملتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کمیشن کو جس کا سامان لیا جا رہا ہے اسی میں کم کروا دیے کہ مالک خوش ہو کہ جو آپ کو اضافہ دے گا، بڑھا کے دے گا، وہ زیادہ، وہ جائز بھی ہوگا اور ثواب کا بھی کام ہوگا۔ اسلام میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان بغیر محنت کے کوئی پیسہ حاصل کرے۔ لہذا اگر بائی چانس آپ کو پیسہ مل جاتا ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لے کر مالک کو ہی واپس کر دیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہم قم میں تعلیم حاصل کرتے تھے، میرے خاندان کے میرے رشتہ دار ایک دو گئے، میں ایک دکان پر لے کے گیا جبکہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ اب وہاں سے انہوں نے انگوٹھی اور نگ وغیرہ خریدے، اور جب ہم نکلے تو اس دکاندار نے ایک انگوٹھی اٹھا کے ہم کو دے دیا ایسے ہی کہ یہ انگوٹھی آپ کے لیے ہے۔ وہ پہلی بار گیا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پھر مجھے سمجھ میں آیا شاید یہ اس نے کمیشن کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ ہم نے اسی وقت کہا بھائی مجھے کمیشن نہیں چاہیے، کہا نہیں ہم نے خوشی سے آپ کو دیا ہے، لاکھ خوشی سے دیا ہو۔ ہم نے اپنے وہ رشتہ دار کو ہی انگوٹھی پکڑا دیا، ہم نے کہا یہ انہوں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، وہ زیادہ خوش ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے آپ محنت کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، یا آپ کے جیسے جتنے لوگ بھی ہیں ہماری آواز کو سن رہے ہیں، محنت سے جو پیسہ کمایا جائے گا، انعام کی صورت میں جو پیسہ ملے گا اس میں برکت ہی برکت ہوگی، دھوکے سے جو پیسہ آئے گا اس میں برکت کبھی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں سید ساجد حسین سریا اورنگ آباد سریا ڈسٹرکٹ روہتاس بہار سے بول رہا ہوں۔ تلقین کے نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور تلقین میں جو کیا جاتا ہے اس کے بعد جو وکیل مقرر کیے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ ہمارے گاؤں میں امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وکیل ہے، یہ تو کم سے کم تلقین کرنے کے بعد اور جہاں سے مرکز ہے وہاں سے کم یہ سیکشن ایشو ہونا چاہیے
کہ بھائی ہاں یہ وکیل جو ہے اس علاقے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جی، تقلید کے لیے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، جو مرجع تقلید ہیں انہی کی تقلید کی جانی ہے، اور یہ اعلان علماء نجف فرماتے ہیں، علماء قم فرماتے ہیں، جو بزرگ ہیں قم اور نجف کے علماء۔ آج جو ہمارے ہندوستان میں تقلید ہو رہی ہے زیادہ تر علماء میں سے وہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی تقلید ہو رہی ہے۔ تو اب جو بھی عالم دین ہندوستان میں ہیں اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں انہی کی تقلید کے لیے یا ان کے مسئلے بیان کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، ورنہ اور بھی علماء یعنی مراجع تقلید ہیں جن کی تقلید تھوڑے تھوڑے پیمانے پر ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا علماء جو کہہ رہے ہیں آپ کے علاقے میں، تو اب وکیل کا مسئلہ یہ کہ اتنی ضرورت خود مراجع کو محسوس نہیں ہوتی کہ ہر شہر میں اپنا وکیل معین کریں۔ ہندوستان کے لیے وہ معین کر دیتے ہیں وکیل، اور ہندوستان میں موجود ہیں وکیل، آپ کے شہر میں نہیں ہوں گے لیکن ہندوستان میں موجود ہیں، آپ معلوم کریں انشاءاللہ، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تقلید واجب ہے، بغیر تقلید کے کوئی عمل صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو میں اس کے لیے دوسری رکعت میں جیسے میں بھول گئی کہ میں نے سجدہ کیا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، میں ایک بار اس سجدے کو دوبارہ کر لیتی ہوں اور میں سجدہ سہو بھی کر لیتی ہوں، تو کیا اس میں میری نماز قبول ہو جائے گی؟ ہاں، اگر نماز میں کوئی عمل انسان بھول جاتا ہے اور نہیں یاد آتا اسے، تو اس عمل کی یعنی مثال کے طور پہ سجدہ ہے یا تشہد ہے، سجدہ ہے یا رکوع ہے مثلا، تو اگر سجدہ بھول گیا انسان، تشہد بھول گیا انسان، تو قضا کر لے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور سجدہ سہو ہر بھولے ہوئے چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے جس کو انسان نے بھول دیا، لیکن یہ خیال رکھیں، مجھے نہیں معلوم، اگر آپ کو یہ زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ جماعت سے نماز پڑھیں، اور اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ سجدگاہیں جس پہ نشان بنا ہوتا ہے، مرجع تقلید نے اجازت دی ہے، آپ اس سجدگاہ پہ سجدہ کریں جو مہر امین وغیرہ ہوتی ہیں، تاکہ آپ اور اپنے ہوش و حواس کو ہم جمع کریں، اکٹھا کریں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر نماز میں توجہ ہوگی تو انسان بھولے گا نہیں۔ میں مظفر پور برہمپورہ سے آفتاب رضا کاظمی بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے حضور کہ آج کل جو یہ چلا ہوا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی میں کہ کوئی بھی مسئلے کو آقا سیستانی صاحب سے جوڑ دیا جاتا ہے، مولانا لوگ بولتے ہیں سیستانی صاحب کا یہ حکم ہے، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ محرم کا مسئلہ ہو، یہ تصدیق کیسے ہوگی کہ یہ واقعی یہ سیستانی صاحب کا حکم ہے یا نہیں؟ اس کو تصدیق کیسے کریں؟ سب مسئلے کو نماز کے مسئلے میں جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ مرجع کا حکم ہے۔ ہندوستان کے عالم لوگ جو بھی یہ واٹس ایپ یونیورسٹی پہ چلا رہا ہے، اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یہ واقعی یہ مرجع کا حکم ہے یا نہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی پہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے صحیح ہے، واقعاً یہ ایسی صورت میں اگر واٹس ایپ پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ خود ڈائریکٹ سائٹ پہ جا کے sistani.org پہ جائیے، اور جو ان کی رجسٹرڈ سائٹ ہے اس کو سائٹ کو معلوم کر لیجئے، اور اس سے پتہ کر سکتے ہیں آپ، اور نہیں تو آپ وین پہ ہی آپ اپنے مسائل کو بھیج سکتے ہیں اور یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھیج کے، اور کہ آپ بھیج سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ مسئلہ آغا سیستانی کا ہے یا نہیں۔ یہ تو ہے مسئلے، مسائل، حدیثیں، روایتیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں، جہاں ان کو پھیلانا ایک اچھا اور نیک کام ہے، وہاں دوسری طرف گناہ ہے بغیر نسبت کے بیان کرنے سے۔ اگر کہہ دیں ہم یہ فلاں امام معصوم کی حدیث ہے اور وہ حدیث کسی بھی معصوم کی نہ ہو تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ دیں کہ آغا سیستانی کا یہ فتویٰ ہے اور فتویٰ ان کا نہ ہو تو گناہ ہو جائے گا، لہٰذا ثواب سے زیادہ عذاب میں پڑ جائیں گے۔ اپنے آپ کو بچائیں اور یہ کام نہ کریں کہ کوئی بھی کاپی پیسٹ میسج فارورڈ کرنا، ایسا نہ کریں جب تک خود یقین نہ ہو جائے انسان کو
کہ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ معصوم کی زبان سے نکلی ہے، یا یہ فتویٰ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ خود مرجع کا فتویٰ ہے، اس وقت تک ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے فارورڈ کریں، لوگوں تک پھیلائیں، اپنے ثواب کو محفوظ رکھیں، ثواب کو عذاب میں تبدیل نہ کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کلکتہ سے ممتاز بول رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے جو ان ٹی وی کے چینل جو آتی ہے جس سے ہم صنعت کے بارے میں بہت کچھ جان سکتی ہوں، تو اس سے آپ لوگوں کو شکریہ۔ آپ کی پوری ٹیم جو کاموں میں لگے ہوئے تھے، علماء اکرام سبھی کو ہمارے سلام بول دیجیے۔ ہمارے ایک کوشچن ہے کہ طلاق کے بارے میں تو ہم لوگ سنتے ہیں، جانتے تھے، آپ لوگوں کے ذریعے جان سکتے، تو ہم ایک بات جاننا چاہتی ہوں کہ خلا کیا ہوتا ہے، اور خلا کس حالت میں کون لے سکتا ہے، جو بیوی یا شوہر کیسے یہ ہوتے ہیں، کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں کو پورا جانکاری ملے تو بہت اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہتی ہے کہ یہاں سے انسانیت کا پیغام نشر کیا جائے، دینی معلومات میں جن چیزوں سے اضافہ ہو سکتا ہے وہی پیش کیا جائے۔ یقیناً چینل ون کی ٹیم کو آپ کا سلام پہنچ جائے گا انشاءاللہ، اور سب دعا کرتے ہیں تمام ناظرین کے لیے۔ طلاق کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں الحمدللہ۔ طلاق خلع جو ہوتا ہے وہ لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ کس سے مطالبہ کرے گی؟ اپنے شوہر سے۔ یہاں پر بھی طلاق دینے کا حق شوہر ہی کو ہے، بس فرق اتنا یہ ہے کہ جب لڑکا طلاق دے گا تو لڑکے کا طلاق دینے کی صورت میں جو حق و حقوق ہے وہ بیوی کا ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر مہر پورا ادا کرنا پڑے گا، مہر تو بہرحال ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ تو جس وقت طلاق دے رہا ہے اس وقت دینا پڑے گا، نان و نفقہ دینا پڑے گا 4 مہینے کا، 3 مہینے کا، اور اس طریقے سے جو حقوق ہیں جو کچھ ہے سب دینے پڑیں گے لڑکے کو۔ لیکن اگر لڑکی نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ لڑکی کی طرف سے کہ ہم کو ڈیورس چاہیے، تو خلا چاہیے، تو ایسی صورت میں جب لڑکی ڈیمانڈ کرے گی تو ایسی صورت میں جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کو اپنا حق معاف کرنا ہوگا، بلکہ اگر لڑکا کچھ مانگ رہا ہے تو دینا بھی پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر لڑکے نے کہا مجھے 10,000 روپے چاہیے تب میں طلاق دوں گا، کیونکہ لڑکی چاہ رہی تو وہ دینا بھی پڑے گا اسے، پھر خلع کا صیغہ پڑھا جائے گا، دے گا لڑکا ہی خلع بھی۔ یہ مختصر طور پر طلاق خلع کے بارے میں آپ کے پاس یہ معلومات ہم نے فراہم۔ جی میرا نام رضا زارا مغل ہے اور میں جموں سے بول رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ بھوت ہوتے ہیں؟ جی آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ بھوت ہوتے ہیں کیا؟ یہ بھوت پریت یہ ساری چیزیں ہوتے تو ہیں یہ کچھ نہ کچھ، اور جنات اور جادو سحر بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لہذا لیکن ان سب کا علاج بتایا گیا ہے۔ مولا علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا متقیان فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان دور رہتا ہے، اور یہ سب کام شیطانی لوگ کرتے ہیں، جادو ٹونا بھوت پریت یہ سب۔ لہذا اگر آپ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس گھر میں شیطان کا دخل ختم ہو جائے، اسے گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے تو مولا علی نے فرمایا فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، اور شیطان دور ہو جاتا ہے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار آپ سے یہ وضاحت چاہتا تھا کہ حمد اور الحمد، رحمان اور الرحمان، الف کے نکلنے سے کیا معنی بدل جاتے ہیں یا کوئی اس میں استعمال کرتا ہے؟ جیسے ہم تاج محل کے سمت میں آتا ہے تو کیا ہے اس کی وضاحت ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو معلوم ہے یہ سب کا زیادہ ہو گیا، یہ حمد اور الحمد میں کیا فرق ہے اور رحمان اور الرحمان میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت کروائیے۔ یہ بزرگ محترم علمی سوال فرما رہے ہیں کہ حمد اور الحمد میں کیا فرق ہے، رحمان اور الرحمان میں کیا فرق ہے۔
یہ عربی گرامر جاننے والے افراد آسانی سے سمجھتے ہیں اس بات کو. اردو میں اس کو سمجھانا، گرامر بتانا ہوگا، لہذا میں تفصیل تو نہیں بتاؤں گا یہاں پر، وقت اتنا نہیں ہے، لیکن مخصوص یہ بتا دوں کہ حمد جب ہم نے کہا تو اس سے مراد یعنی اس پر الف لام نہیں ہے تو کوئی بھی حمد مراد نہیں، لیکن جب الحمد کہہ دیا تو یہ اس کے معنی الف لام کے یہاں پر استغراق کے ہیں کہ سب کو شامل ہو جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین یعنی تمام کے تمام حمد، تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے. اسی طریقے سے رحمان پہ بھی جو الف لام آیا الرحمن، یہ مخصوص کرنے کے لیے ہے، یعنی خداوند عالم کا نام ہے، جو خود خداوند عالم ہے. الف لام یہاں پر معرفہ بنانے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے ہے. بہرحال یہ عربی گرامر کی گفتگو ہے اور اس کا علمی فائدہ عربی گرامر والے ہی حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم لوگ گھر پہ نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم کسی سینڈو بنیان یا ایسا کوئی کپڑا ہم پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا مطلب یہ جو شولڈر تک کے بائیں ہمارا باہر ہے وہ دکھ رہا ہے، اور کوئی مجبوری نہیں ہے ہمارا، ہم گھر پر ہے، ہم چاہے تو شرٹ یا کرتا یا کچھ بھی پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ حد تک کے تو اس سوال سے میں واقف ہوں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو مہربانی کر کے تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. شکریہ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم، خدا حافظ. صادق حسین ناگپور سے بول رہا ہوں میں. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہم سے یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، خدا تم سے آسانیاں چاہتا ہے، سختیاں نہیں. لہذا نماز کی جو شرائط لباس کے بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پورا جسم اس طریقے سے چھپا ہو. تو اگر شولڈر کھلے بھی ہیں اور انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ انسان آداب عبادت کو اگر پیش نظر رکھے تو انسان کو یہ توجہ رکھنا چاہیے. دنیا میں کسی معمولی عہدیدار کے پاس بھی انسان سجے بغیر، سنورے بغیر، اچھے لباس کے بغیر نہیں جاتا. تو خدا کی بارگاہ میں جان رہا ہے تو اس کو بھی خذوا زینتکم عند کل مسجد، خدا حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر ہر مسجد کی طرف جاؤ. لہذا نماز کے لیے انسان کو اچھا عطر لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوب بن سنور کے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے. واجب یہ جو ہے وہ ستر عورتین ہے، انسان مرد عورت کے لیے، اور مرد کے لیے واجب نہیں ہے. شولڈر کھلا بھی نماز صحیح ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اڈاپٹیڈ بچے کو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے؟ اگر نہیں تو ان کی وراثت کو ان کے مرنے کے بعد کن میں تقسیم کیا جائے؟ السلام علیکم. جو بھی بچہ گود لیا جاتا ہے یا اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ بچہ میراث کا حقدار نہیں ہے، میراث اس کو نہیں ملے گی. اگر کوئی انسان اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اپنی اولاد بناتا ہے تو اپنی زندگی میں سب اس کے حوالے کر دے، وہ بہتر ہے. لکھ کے چلا جائے کہ یہ مال میں نے اس کو دے دیا، اس کو مالک بنا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مرنے کے بعد جو اس کے دوسرے وارث ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ تو ہیں، ماں باپ نہیں ہیں بھائی بہن تو ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، تو جو پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ جو وارثین کا ہے ان کو دیا جائے گا. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر حاکم شرع کی طرف اس کی میراث کو پلٹایا جائے گا. لیکن خود وہ بچہ جس کو گود لیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، اس کو میراث سے کچھ نہیں ملے گا. مولانا صاحب السلام علیکم. آپ سے مخاطب ہوں. ایک سوال ہے، کوئی شخص حالت مجبوری کرسی پر بیٹھ کر سامنے میز پر سجدہ کرتا ہے، حالت کو اس کے گھٹنے زمین پر نہیں ہوتے، کیا نماز صحیح ہے؟ جبکہ نماز میں اللہ کو زمین پر دیکھنا واجب. اعضائے سجدہ کا
سجدہ جب زمین پہ ہو رہا ہے تو 7 اعضاء کا رکھنا، پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیر کے دونوں انگوٹھے، یہ واجب ہے۔ لیکن جب انسان مجبور ہو گیا، سلامتی کی نعمت سے محروم ہو گیا، اور اس کی اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، سجدہ کرنے کے لیے وہ سجدے میں جھک نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے جس حد تک بھی ممکن ہو صحیح طریقے سے نماز ادا کرے۔ اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اس نے ایک جگہ پر رکھ دیا، پیشانی کو رکھ دیا، وہی کافی ہے۔ اب گھٹنا اس کا زمین پہ نہیں ہے، انگوٹھے کا زمین پہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مجبور ہے، وہ مجبوری میں جتنا صحیح کر سکے اتنا انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم، جودھ پور سے سید زبیر بول رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت عطا ہوئی، اس وقت حضرت علی کو رب قدیر نے حاضری کے لیے پیش کیا، گواہی کے لیے۔ وہ واقعہ مجھے درکار ہے، اس کتاب میں ہے وہ واقعہ، ایک بار آپ اپنے پروگرام میں ٹی وی پر پیش کریں، نوازش ہوگی۔ دوسرا یہ کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں جو کتابیں آپ کے یہاں دستیاب ہیں اس کا ایڈریس بھی آپ عنایت فرمائیں، وہ مجھے کہاں سے دستیاب ہو پائیں گی؟ یہ میرے 2 سوال ہیں، پورے ہوں تو بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ون چینل پہ جو کتابیں ہیں آپ چینل پہ فون کر کے تفصیل معلوم کر لیں، اور انشاءاللہ کیا طریقہ ہوگا یہاں پر ہم ایڈمنسٹریشن میں آپ کی بات پہنچا دی جائے گی، وہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ مولا کائنات سے متعلق جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، دفتر میں فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مولا کائنات کی بعثت، نبی کریم کی بعثت کے وقت مولا کائنات آپ کے ساتھ ہی تھے، جو وحی نازل ہوئی پہلی وحی اس کو انہوں نے سنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خود مولا کائنات سے کہا ہے، اے علی جو میں نے سنا وہ تم نے سنا، جو میں نے دیکھا وہ تم نے دیکھا۔ بس فرق اتنا یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم میرے وصی ہو۔ لہٰذا یہ واقعہ ہے، مولا ساتھ میں تھے۔ انشاءاللہ اگر ون چینل کے اختیار میں رہا تو آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پروگرام کریں گے، بنائیں گے۔ میں ایڈمنسٹریشن سے انشاءاللہ آپ کی بات تو پہنچا دوں گا۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہر مومن کو متقی ہونا چاہیے، یا ہر متقی مومن ہو سکتا ہے؟ مومن ہونے کی اور متقی ہونے کی کیا فرق ہے؟ اگر ایک آدمی جو ہے اس دنیا میں کیا تقوی اختیار کر سکتا ہے؟ یہ حالات جس کے جو سوسائٹی ہے اس کو متقی بننے سے ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس آیت میں خطاب تو یہی ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، یعنی ہر انسان کو تقوی اختیار کرنا ہے جو بھی مومن ہے۔ ہر مومن متقی ہو سکتا ہے، یعنی بن سکتا ہے، لیکن جو بھی متقی ہوگا وہ مومن ضرور ہوگا۔ تقوی جس نے بھی اختیار کیا وہ پہلے ایمان لایا ہوگا۔ لہذا آپ یہاں پر دیکھیں گے تو نسبت عام خاص مطلق کی ہے، منطق کے اصطلاح میں ہر مومن متقی بن سکتا ہے، لیکن ہر متقی مومن ہوتا ہے۔ تو تقوی آپ نے جو فرمایا کہ آج کے دور میں کیا ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، ہر دور میں ممکن ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی محض 2 چیز ہے، جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس پر عمل کرنا، جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی یہی 2 چیز ہے، حلال پر عمل کرنا، حرام سے بچانا۔ لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر دور میں آسان ہے تقوی، ہر مومن متقی بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، انشاءاللہ بریک کے درمیان میں بھی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔